اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قانون وضع کیا، وہ یہ ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب بھی تم کسی گھر میں جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو سلام کرو، تحیت من عند اللہ مبارکہ، ملتے وقت کی اچھی دعا۔ اب اس کا دوسرا طریقہ بتا جا رہا ہے کہ جب تم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی اجازت طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ اجازت عطا فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی مرضی ہے، اجازت دیں یا نہ دیں۔ ابو سفیان جس وقت اس کو عہد میں کامیابی ہوئی تو 5 ہجری کو پھر اس نے ایک لشکر جرار اکٹھا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ بچے جو مسلمان ہیں، کیونکہ 70 شہید ہو گئے تھے عہد میں مسلمان۔ بے شک۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشاورت پر حکم دیا گیا کہ مدینہ منورہ کے آس پاس خندق کھودی جائے تاکہ باہر سے آنے والا اندر نہ آ سکے۔ خندق سمجھ رہے نا، بڑا چوڑی نالی جس میں سے کوئی گزر نہ سکے، اور یہ عمیق نالی، ڈونگی نالی، اس طرح کے جیسے کہ بڑے نالے ہوتے ہیں، کھاڑے ہوتے ہیں، اس طرح۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ، ایک تو سخت سردی تھی، ان کے پاس لحاف بستر وغیرہ نہیں تھے، نہ کوئی گرمی کے کپڑے تھے۔ پھر تنگی کا عالم یہ تھا کہ بھوک بہت زیادہ، سردی بہت زیادہ۔ تو ایسے میں نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا۔ اب ان میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں کہ جو کہے کہ میں آپ کا کہنا نہیں مانتا، بلکہ تمام نے دل و جان سے حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کی قدر کی اور بھوک برداشت کی، سردی برداشت کی، اور وہ کام نہیں۔ لیکن اس کے برعکس منافقین جو تھے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کھسکنا شروع کر دیا۔ کوئی بغیر اجازت کے جا رہے ہیں، چپکے جا رہے ہیں، بہانے بنا کر جا رہے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو ان سے اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے نہیں جاتے۔ نمبر 2، غزوہ تبوک، یہ نبی پاک علیہ السلام کی آخری زندگی شریف کا آخری جنگ تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام لوگ آئے، یعنی حتیٰ کہ الحمدللہ 30,000 کا مجمع ہو گیا۔ ان میں سے صحابہ کرام تمام کے تمام، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو بیچاروں اپاہج تھے، بوڑھے تھے، جا نہیں سکتے، ان کو تو اجازت دے دی کہ تم گھر میں رہو۔ لیکن منافقین نے رویہ اختیار کیا کہ جی میں نہیں جا سکتا، جی یہ معاملہ یعنی انہوں نے کھسکنا شروع کر دیا اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی لاپرواہی کی، حکم عدولی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ وہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا تو وہ فوری طور پر وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن یا عیدین کے موقع پر یا کوئی خاص محفل جب ہوتی تو صحابہ کرام اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا، تو اس موقع پر فرمایا اگر کسی صحابی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اجازت لے سکتا ہے۔ چنانچہ عین جمعے کے موقع پر حضور خطبہ دے رہے ہیں، کئی حضرات کھڑے، حضور میں مجھے یہ حالت ہے، تو حضور ان کی بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو پیشاب کی ضرورت ہے یا یہ ویسے ایسے ہو گئے ہیں، چنانچہ اشارہ کر کے اجازت دے دیتے تھے۔ اسی طرح منافقین نے بھی پروگرام بنایا، وہ بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے وہ کھسک جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی
جو نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے سچے مرید ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سچے خادم ہیں۔ آئیے قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں۔ انما المؤمنون، انما کلمہ اثر ہے، مومنون سے مراد صحابہ کرام ہے کہ انما المؤمنون کے بے شک ایمان والے، الذین وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسول اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب رسول پاک کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوں، امر جامع جس میں تمام امر جامع سب کا اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا، تو فرمایا لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو نہ جائیں جب تک وہ اجازت نہ لے لیں۔ ایسے موقع پر جب مثلا جہاد کا وقت آ گیا، وہ اکٹھے سارے، یا جنگ کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، عیدین کا دن ہے، یا حضور نے کوئی مشورے کے لیے صلاح کے لیے بلایا، تو ہر اجتماع جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جب اکٹھے ہوں تو ایسے نہ بھاگ جو جس طرح یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ خطبے کی بھی پرواہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں خطبہ کیا چیز ہے۔ جمعے کے بارے میں ہزارہا مرتبہ بتایا، لیکن کوئی نہیں، وہاں کوئی ادھر پہ بات کر رہا ہے کہ باہر بیٹھے، ہم عربی میں خطبہ دے رہے ہیں اور وہ باہر باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت بالکل اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، نہ کلام کرنے کی اجازت ہے، نہ اجازت لینے کی کہ چلا جاؤں۔ تو یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مرشد کامل کی اوصاف بیان کی کہ اگر تم اپنے مرشد کے، اپنے استاد کے پاس جب حاضر ہو تو بے جا اجازت مت منگو، بلکہ وہاں بیٹھو، انتظار کرو جب وہ اپنے منہ سے کہیں گے تو پھر تمہیں اجازت دے۔ یہ ہے آداب المریدین۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں فرمایا کہ مرشد وہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ختم رسالت کو مانتا ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، اور پورا ان چیزوں پر یقین رکھتا ہوں، پھر نمازی ہو، پھر برائی سے بچے اور سنت کے مطابق وہ چلے، یعنی اس کا کام سنت کے مطابق ہے، اس کا بولنا سنت کے مطابق ہے۔ نبی پاک فرمایا ایسے کو اپنا مرشد پکڑو اور اس کی ہاتھ میں ہاتھ دو، اب اس کی اتنی تابع داری کرو کہ اگر وہ اجازت نہیں دیتے سارا دن گزر جائے تم نہیں جاؤ۔ اسی طرح اگر وہ اجازت دیتے ہیں ان کی مرضی ہے۔ مرشد کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہاں مجھے سنتے جاتے ہیں، اگلے دن کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ آداب احترام یہاں تک فرمایا کہ جو صحیح عالم دین، متقی عالم دین، اللہ سے خوف رکھنے والا عالم دین، یہ نہ ہو کہ دنیا دار ہو، صحیح عالم دین ہے، فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے ایسے جیسا نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنا، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکرم عالما فقد اکرم، کہ جس نے عالم دین کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عادت تھی، اور حضور منع کرتے تھے کہ جب حضور آتے تو گھر میں رہتے بیٹھے رہتے، تو آپ نے پھر حکم فرمایا فلا تقوم حتی ترونی، نہ کھڑے ہو جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو، اگر میں اندر آ گیا آپ سب کھڑے ہو۔ لیکن یہاں ٹھٹائی سے بیٹھے بے شرمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، حالانکہ وہی پیغام الحمدللہ ہم دے رہے ہیں آپ کو، شب اور قرآن بھی سناتے ہیں، حدیث بھی سناتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں سوائے چاند کے یہ بیٹھے ہیں وہ ادب کرتے ہیں کہ یہ ہمارے عالم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ یہاں تک صحابہ کرام کو حکم ہوا لا تقوم حتی ترون، جو بخاری کے تھی، نہ کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھنا، جب تک مجھے دیکھ۔ تو اس کا یہ مطلب کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے لیے کھڑے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام یہاں فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ جب آیا گدے پر سوار تھے صلح کے لیے حضرت، تو ادمن معاذ رضی اللہ، تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگوں کو حکم دیا، سب کھڑے، لیکن ہمارے یہاں ادب نہیں، کیونکہ نبی ولی ہماری نظر، کیونکہ اب میرے پاس بیٹھے ہیں اگلے دن وہاں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جن بدبختوں کے نزدیک نبی کا کوئی مقام نہیں، وہ نبی کو عزت نہیں دیتے، ہم ان کا جھوٹا کھاتے ہیں، اس لیے جناب ہم فوری طور پر ہمارا ذہن بدل گیا۔
تو اس چیز کو بدلنا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا، کیونکہ یہاں فرمایا کہ یاد رکھو ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آیا، لیکن میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب میرے دین کو کون چلائے گا، میرے پیغام کو کون چلائے گا؟ فرمایا علماء کرام. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء کرام انبیاء کی وارث ہیں. سبحان اللہ. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کی وراثت علماء کرام کے بعد ہے. یہی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی تھی کہ آپ وہ جب وراثت کے لیے آئیں کہ ہم ابا جی کی وراثت، آپ نے فرمایا تمہارے ابا کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، نبیوں کی جماعت. لا نارث درہما ولا دینارا، ہماری وراثت درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، دولت نہیں، ہماری وراثت علم نے. جس نے علم حاصل کر لیا وہ ہمارا وارث بن گیا. سبحان اللہ. بے شک علم بہت ضروری ہے. حل یستوی الاعمی والبصیر، نبینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھیں. جب تک آپ اپنے پیر کا عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، کچھ نہیں حاصل کر سکتے. جیسے آئے تھے ویسے، جب مصیبت بنی تو پھر حضور مہربانی کرو دعا کرو ہم، لیکن مصیبت کے وقت تمہیں چاہیے کہ 24 گھنٹے اتنا احترام کہ جب مرشد کامل گزر رہے ہیں، شیخ کامل استاد فتح عالم نے لکھا کہ جب تمہارا استاد آ جائے اور تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ ہے استاد کا احترام، استاد کا احترام کرنا. تو اس آیت میں یہی کہ میرے محبوب جب آپ ان کو کسی لحاظ سے جمع کریں تو انہیں چاہیے کہ لم یذهبوا حتی یستاذنون، مت جائیں جب تک آپ سے اذن نہ لے لیں، آپ سے اجازت نہ لیں. باقی انشاءاللہ آئندہ کل اس موضوع پر ہفتے کے دنوں شاید بات گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.